السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، بچوں کی بیماری کے اسباب اور روحانی علاج۔ انسان پریشان کی بیماری سے ہاسپٹل بھرے پڑے کی بیماری کے اسباب اور روحانی علاج کا طریقہ یہ ایک منفرد اور نایاب طریقہ ہے۔ آپ نے پہلے کسی کتاب یا کسی عالم سے سنا ہو، انشاءاللہ آپ لوگ نیک نیت سے تشخیص کا یہ منفرد اور نایاب طریقہ آزما کر دیکھ لیں، اپنی تسلی کر لیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کو ابجد کی مہارت ہو، علم العادات کا نکالنے کا طریقہ، بیماری کی نوعیت معلوم کرنے میں مدد۔ طریقہ کار دیکھتے ہیں، قلم اٹھا لیجئے۔ حساب کا طریقہ، بچے کے نام کا پہلا حرف، یہ کچھ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اس میں کہ ہم تشخیص کریں تو کس طرح کریں۔ دیکھیں ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، بچوں کے ہاسپٹل بہت زیادہ ہیں، بچوں کی بیماری معلوم ہی نہیں ہوتی، گھر میں عورتیں پریشان، مرد پریشان، کاروبار پہ نہیں جا سک رہے، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ان کے لیے ایک نایاب اور منفرد طریقہ ہے، جس کو بھی تھوڑا بہت علم العادات کا علم ہوگا، حروف کے ابجد نکالنے کا علم ہوگا، وہ ضرور بآسانی گھر بیٹھے بھی اپنے بچے کی تشخیص کر سکتا ہے، معلومات کر سکتا ہے کہ میرے بچے کو کیا بیماری ہے۔ کہ بچوں کو محفوظ اور جسمانی طور پر، جیسا کہ کچھ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے بچے کے نام کا پہلا حرف، دوسرے نمبر پہ ماں کے نام کا درمیانی حرف، تیسرے نمبر پر والد کے نام کا آخری حرف، چوتھے نمبر پہ جو ہے جس دن آپ یہ تشخیص کر رہے ہیں وہ دن لازمی ہوتا ہے، دن کا پہلا حرف جس دن حساب کیا جا رہا ہے۔ جس دن پانچویں نمبر پہ ہے، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے یہ طریقہ کبھی سنا نہیں ہوگا۔ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ پانچویں نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی حرف ہا، یہ لینا ہے آپ کو۔ یہ پانچ ان کے آپ عادات کیسے نکالیں گے؟ والدین کے عادات نکالنے ہوتے ہیں نا، بہت سو کو تو آ رہے ہیں، نام کے عادات نکال لیتے ہیں بآسانی، بہت سے لوگوں کو نہیں آتے۔ وہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں سمجھایا ہے ابجد کے متعلق کہ ابجد کس طرح سے نکالی جاتی ہے، الف با جیم دال، ان کے ابجد کیسے نکالیں، ان کے عادات کیسے نکالیں۔ جس نے وہ نہیں دیکھی تو وہ میری ویڈیو دیکھ سکتا ہے، اس میں آسانی سے آپ عادات نکال سکتے ہیں۔ حروف لیے نا، بچے کے نام کا پہلا حرف، ماں کے نام کا درمیانی حرف، والد کے نام کا آخری حرف، دن کا پہلا حرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی حرف ہا۔ یہ حروف کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے، پھر ان کے آپ نے ابجد بنانی ہے، ان ابجد کو آپ نے نیچے ٹوٹل کرنا ہے، یعنی جو عدد تمام حروف کی عادات کو جمع کریں اور 7 سے تقسیم کریں۔ ان کے عادات نکال کر پھر آپ نے ان کو 7 سے تقسیم کرنا ہے۔ باقی ماندہ عدد بیماری کی نوعیت کو ظاہر کرے گا۔ باقی ماندہ عدد کی تشریح میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال طور پر لوگ پریشان ہوں گے کہ باقی ماندہ عدد تو نکلا ہے، اب بیماری کیا ہے اس بچے کو، اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں۔ مثال کے طور پر باقی ماندہ عدد کی تشریح، مثال کے طور پر ان حروف سے آپ کو بچ گیا، کوئی حساب کر رہا ہے، حساب کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھی باقی ماندہ عدد 1 بچ گیا۔ یہ آپ کو نیچے میں مثال سمجھا رہا ہوں۔ 1 بچ گیا تو کیا کہیں گے؟ یہ ہو گئی 1 بچ گیا تو نظر بد، آنکھ لگنا۔ آنکھ لگنے کو نظر بد کہتے ہیں۔ اب اس کی علامات کیا ہوں گی؟ بھئی نظر بد تو لگ گئی، نظر بد کی علامات کیا ہوں گی؟ بھئی کیا ہوگی؟ اب اس میں یہ ہوگی، آپ اس کو یہ نکال سکیں گے، نظر بد آنکھ تو لگ گئی، نظر بد لگ گئی بچے کو، اب علامات کیا ہیں؟ علامات اس کے اندر آ جائیں گی، زیادہ رونا، نیند کا نہ آنا اور کھانے سے پرہیز۔ نمبر 2 بچ گئے یا اثرات قرینہ، اس کی علامات اگر 2 بچ گئے اور اس کو جنات کا اثر ہے یا اثرات ہیں اس کے اوپر، قرین جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اثرات ہیں، تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ اس کی بھی 3 علامات ہیں، کپی، بخار، بے ہوشی۔ اگر 3 بچ گئے، بد نظری، 3 بچ گئے، بد نظری زمین والوں کا، مصنف نے ایسے ہی لکھا ہے اور ہم یہی دیکھتے ہیں۔
علامات اس کی کیا ہوں گی؟ پہلی علامات تو یہ ہے جسم کے اعضاء میں سختی ہوگی، ڈر کر جاگنا۔ نمبر 4 موسمی اثرات، سردی۔ اس کی علامات کیا ہوں گی؟ 4 بج گئے تو موسمی اثرات ہیں، سردی، علامات بخار ہوگا، کمزوری ہوگی، نیند میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اگر 5 بچتے ہیں، باقی ماندہ عدد جو آپ کے پاس 5 بچے، دودھ کا اثر۔ علامات اس کی دودھ کا اثر ہے، علامات کیا ہیں؟ معدے کا درد، زیادہ نیند اور بخار، زیادہ نیند اور بخار۔ باقی ماندہ عدد اگر آپ کے پاس 6 بچ رہا ہے، چوٹ یا گرنے کا اثر اس کے جسم میں ہوگا۔ علامات اس کی بے چینی، شور مچانا، تکلیف محسوس کرنا، یہ علامات ہوگی اس کی۔ نمبر 7 اگر 7 بچے، بڑا مرض یا دیگر اثرات۔ علامات اس کی کیا ہوگی؟ 7 بچے، باقی ماندہ عدد اگر 7 بچے تو بڑا مرض یا دیگر اثرات۔ علامات اس کی ہوگی مسلسل لیٹے رہنا، کھانے پینے سے اجتناب۔ یہ 7 علامات ہے جو باقی ماندہ عدد بچی آپ کے پاس۔ اب یہ بچ گیا، باقی ماندہ عدد بچ رہا ہے اور آپ نے گھر میں یہ بیماری کو معلوم کیا کہ میرے بچے کو یہ بیماری ہے یا میرے بچے کے اوپر یہ اثرات ہیں۔ ابھی اثرات تو معلوم ہو گئے، کیونکہ علاج کرا کر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو ہمارے بچے کو شفا ہو جائے، شفا مل جائے۔ اس وجہ سے تقریباً لوگوں کو یہ نوٹ کر لیں، آپ دیکھ لیں، لکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوگا روحانی علاج کی طرف انسان پھر لوٹتا ہے کہ ہم روحانی علاج کریں۔ اب روحانی علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب علاج کیا ہے کہ بھئی ہمیں بیماری تو پتہ چل گئی، اب علاج کیا کریں ہم؟ اب روحانی علاج کی طرف آتے ہیں کہ اب روحانی علاج کیا کریں۔ جب جسمانی علاج بے اثر ہو تو درج ذیل روحانی طریقے اپنائیں۔ جب بھی انسان دیکھے نا پریشان ہو جائے گا تو وہ مجبور ہوگا نا، جب جسمانی علاج بے اثر ہو جائے، دھکے کھا کھا کر انسان پریشان ہو جائے، اس طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 3 طریقے فی الحال میں بتا سکتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے، 3 طریقے آپ چلائیں۔ طریقہ پہلا آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو جو قرآن شریف میں آیا ہے آیت شفا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ آیت شفا ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آیت شفا ویسے بھی ہے قرآن شریف میں، اگر وہ آپ لکھ لیں یا ان قرآن شریف کی ان صورتوں کو آپ لکھ لیں، لکھنے کے بعد عرق گلاب اور زعفران سے کسی صاف برتن پر لکھیں کہ آپ زعفران کو اور گلاب عرق کو آپس میں مکس کریں گے تو یہ ایک سیاہی نما بن جائے گا۔ پھر آپ اس کو سیاہی بنا کر پھر کوئی چینی کا برتن لے لیں، چینی کے برتن یا چینی کی پلیٹ ہو، اس کے اوپر آپ اس کو چاروں طرف سے گول لکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ دائرے یہ لکھنا ہے، لکھنے کے بعد پھر اس کو دھونا ہے۔ دھونے کے لیے زمزم کا پانی ہو تو بہتر ہے، وہ نہیں ہے تو بارش کا پانی ہو، بارش کا پانی بھی نہیں ہے تو پاک صاف پانی ہو، اس سے آپ اس تحریر کو دھو کر بچے کو پلائیں اور چھینٹے لگا دیں بچے کے چہرے کے اوپر اور پلا۔ انشاءاللہ العلی العظیم اللہ نے چاہا تو بچے کو شفا ہوگی۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت سے عورتیں، ہمارے یہاں سندھ کا رواج ہے کہ اس کو واس بھی کہتے ہیں، دھونی بھی کہتے ہیں، کہ بابا بخور کرنا یا دھونی کرنے کے لیے میں آپ کو ایک عبارت بتاتا ہوں، آپ وہ عبارت لکھیں اور اس کو آپ دھونی دیں۔ شب حرمل اور ایک کاغذ پر دھونی کرنا، دھونی کے لیے شب حرمل اور ایک کاغذ ذیل عبارت لکھیں، عبارت لکھنی ہے کاغذ کے اوپر۔ وہ حرمل جو آپ نے لینا ہے اس میں سے تھوڑا سا لے کر اس کاغذ کی پرچی پر کوئلہ وغیرہ ہو اس کو آگ لگانی ہے، آگ لگا کر پھر حرمل تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالیں گے تو وہ دھواں کرے گا۔ پھر یہ پرچی جو ہے اس کے اوپر رکھ کے بچے کو آپ دھواں دے سکتے ہیں۔ تیسرا اور آخری طریقہ یہی ہے کہ بچے کو دم کریں، بچے کے سر، سینے اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں۔ یہ تو ہوا مکمل طریقہ کار۔ اب مثال کے طور پر بچے کی یہ جو تشخیص والا عمل تھا، یہ والا جو عمل میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اب بہت سے لوگ تو یہ سمجھے نہیں ہوں گے
اس لیے میں ان کو سمجھا دیتا ہوں ایک مثال کے طور پر. یہ والا طریقہ جو ہے یہ والا جنہوں نے سمجھ لیا تو پھر وہ علامات جو ہوں گی یہ علامات جو نکل کے آ گئی. اب بیماریاں نکل کے آ گئی تو یہ ہم نے اس کا علاج بتا دیا کہ بھئی 3 طریقے علاج کے ہیں. اب میں آپ کو مثال کے طور پر آپ کوئی بھی نام سلیکٹ کریں. آپ ایک نام سلیکٹ کر لیں. مثلا میں نے ایک نام لے لیا حسن. مریض کا چونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے بچے کے نام کا پہلا حرف لینا ہے آپ نے، تو آپ نے لے لیا پہلا الفاظ ہا، اور اس کی عدد آپ نے لینے ہیں. اس کی عدد ہو گیا 8. ماں کے نام کا درمیانی حرف. اب ماں کے نام کا مثال ماں کا نام ہم سلیکٹ کرتے ہیں عائشہ. اب عائشہ کا درمیانی الفاظ کیا ہے؟ ادھر حمزہ ہے پر علم العادات میں اس کو یا سمجھیں گے. جو علم العادات کرتے ہیں انہیں پتا ہے. نمبر 3 میں کیا ہے؟ والد کے نام کا آخری الفاظ. اب والد کا نام ہم سلیکٹ کرتے ہیں احمد. اب احمد کا آخری ہے دال. دال کے اعداد ہیں 4. کس دن ہوا ہے؟ دن کا پہلا حرف جس دن حساب کیا جا رہا ہے. مثال آج کا دن جمعے کا دن ہے. جیم. عدد ہوں گے 3. نمبر 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی حرف جو نکلا وہ ہا. ہا کے عدد ہوں گے 8. تو یہ 5 چیزیں آپ کے پاس جمع ہو گئی. یہ 5 بچے کے نام کا پہلا حرف حسن اور ہا، والدہ کا نام کا جو درمیانی حرف یا، والد کے نام کا آخری الفاظ دال، جس دن حساب کیا جا رہا ہے اس دن جمعہ، اور جمعے کا پہلے نمبر پہ جو حساب کیا جا رہا ہے وہ محمد. میں لکھنا بھول گیا تھا محمد. 5ویں نمبر پہ محمد. محمد کا جو ہم نے الفاظ لیا ہا لیا، درمیانی الفاظ ہا. اب ہا کی عدد 8. ان تمام الفاظ کو جمع کریں گے. 8 اور 4 12، 12 اور 3 15، 15 اور 8 23، 23 کے 3 2 اور 1 3، یہ ہو گئے 33 عدد. اب 33 کو ہم نے 7 پر تقسیم کرنا ہے. ہم نے تقسیم کرنا ہے اس کو. 7 × 7 7 × 2 = 14 7 × 21 7 × 4 = 28. ہمارے پاس جو حاصل عدد بچا وہ ہوا 5. باقی ماندہ عدد اس کو کہتے ہیں نا، باقی ماندہ عدد 5. باقی ماندہ عدد ہمارے پاس 5 ہوا. تو 5 ہم نے علامات دیکھنی ہے. 5 عدد کی علامات یہ ہے دودھ کا اثر. تو اس بچے کو دودھ کا اثر ہے. اس کی علامات کیا ہوں گی؟ معدے کا درد، زیادہ نیند اور بخار. الحمدللہ یہ ہمارا حاصل قسمت نکلا. اب اس کے لیے جو علاج طریقہ کار بتایا گیا ہے اب وہ علاج کر سکتے ہیں. بچے کو پڑھ کے دم بھی کریں، پانی کی اس پلیٹ کے اوپر لکھ کر الحمد آیت الکرسی 4 کل لکھ کر 3 کل یہ لکھ کر آپ بچے کو پلائیں. دھو کر پانی سے دھو کر بچے کو پلائیں. انشاءاللہ بچے کو شفا ہوگی. اگر کوئی سے اور کوئی اثرات ہیں تو بچے کو دھونی بھی دیں. آپ واس دے سکتے ہیں، دھونی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بچے کے سر پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے آپ دم بھی کر سکتے ہیں. کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں. اس کی شارٹ اسکرین نکال لیں، آپ دیکھ لیں بالکل اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع کثیر عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ.